کہانی کا نام ہے وہی ہے رکھتا سماعتیں بھی۔ ندیم احمد نے بالآخر اپنا 15 سالہ پرانا اصول اپنی چھوٹی صاحبزادی کی خاطر توڑ ڈالا۔ جس نے سنا اچنبے سے انگلیاں منہ میں ڈالی، منہ سے حیرت کا اظہار کیا۔ ارے نہ ڈاکٹر بیٹی کے لیے نہ لیکچرر کے لیے، بدلا تو کس کی خاطر جو محض BA پاس ہے، وہ بھی 2nd ڈویژن میں۔ ندیم احمد کی 5 اولادوں میں سب سے چھوٹی، سب سے کم عقل اور غبی۔ جب 15-16 سال قبل ندیم احمد کی بڑی بیٹی فائزہ ندیم میڈیکل کے دوسرے سال میں تھی تو ان کے بھائی کے جاننے والوں نے پیغام بھیجا کہ آپ کی صاحبزادی کی بہت تعریف سنی ہے، ہم اپنے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، سوچا کل یا پرسوں آپ کی طرف بھی چکر لگا لیں۔ گورنمنٹ اسلامیہ کالج کے شعبہ علوم اسلامیہ کے لیکچرر جناب ندیم احمد صاحب نے 2 ٹوک لہجے میں جواب دیا، ضرور آئیے، مگر دن وقت طے کر لیجئے، یہ ہم دونوں کے لیے آسانی کا باعث بنے گا۔ کل نہیں پرسوں جمعرات کو سپہر 3 بجے ہم لوگ آئیں گے، میں، میری بیٹی اہلیہ اور چھوٹا بیٹا۔ ٹھیک ہے، ندیم صاحب نے ادھر ادھر کی 2-1 باتیں کر کے خداحافظ کہا۔ جمعرات کو 3 بجے فائزہ کی کلاس فیلو نمرہ اپنے والدین اور بھائی کے ساتھ بہت اہتمام کے ساتھ موجود تھی۔ 10 منٹ 15 منٹ گزر گئے مگر کوئی چائے آئی نہ دیگر لوازمات۔ سخت گرمی کا موسم تھا، آتے ہی شربت پلایا گیا تھا، بس اور کچھ بھی نہیں۔ گھنٹہ بھر بیٹھنے کے بعد جب رشتہ دیکھنے کے لیے آنے والے لوگ واپس جانے کے لیے دروازے تک پہنچے تو ندیم صاحب نے لڑکے کے باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ انہوں نے جو ہی مڑ کے دیکھا تو ندیم صاحب کے ہونٹوں پر پراسرار سی مسکراہٹ آئی۔ آپ نے ہمیں اپنے ہاں آنے کی دعوت نہیں دی، اس کا مطلب ہے آپ کو ہم لوگ پسند نہیں آئے، اور یہ میرے گمان کے عین مطابق ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے چائے کے ساتھ 20-22 لوازمات سے بھری ٹرالی نہیں پیش کی، لڑکے والا سمجھ کے فل پروٹوکول نہیں دیا، آپ سے گھنٹہ بھر کی بات چیت کے دوران اپنی بیٹی کی موجود اور غیر موجود صفات کو کوہ ہمالیہ کی شکل میں پیش نہیں کیا، آپ بھلا ہمیں دعوت دیں گے بھی کیوں؟ نمرہ کے والد صاحب کے چہرے پر پہلے تو کئی رنگ آئے جو چند سیکنڈ میں ہی کھسیانی سی صورت میں بدل گئے۔ بالآخر انہوں نے کہا، نہیں نہیں، ایسی بات نہیں، ہمیں گھر جا کے مشورہ کر کے ہی آپ کو مطلع کرنا تھا۔ میں لڑکے اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں رکھتا، ندیم صاحب نے طنزیہ انداز میں دیکھ کر کہا۔ میری بیٹیاں بازار میں برائے فروخت نہیں ہیں کہ میں پرکشش معاوضے یا چاپلوسی اور خاطر تواضع سے بازار میں گاہکوں کا دل جیتوں۔ یہ تو میرے رب کا انمول تحفہ ہیں، رحمت ہیں، برکت ہیں، جن کو اپنے آنگن کی رونق بنانا ہے وہ پانی کے گلاس پر بھی لے جائیں گے، نہیں لے کے جانا تو میرے 70 لوازمات سے بھری ٹرالی بھی بیکار ہے۔ ہاں، رشتہ طے ہو جائے تو میں اپنے گھر کا فرد تصور کروں گا اور حق میزبانی ادا کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا، آگے آنے والوں کی مرضی۔ انشاءاللہ فائزہ ہمارے ہی گھر کی رونق بنے گی۔ مجھے آپ کے خیالات بہت پسند آئے، میں بھی اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے یہی اصول اپناؤں گا، جب ایک کے ساتھ دوسرا مل جائے تو 11 بن جاتے ہیں، شاید اسی طرح میرے ساتھ تیسرا مل جائے تو 111 ہو جائیں۔ نمرہ کے والد صاحب نے سر اٹھا کر بولے۔ پھر سب نے دیکھا۔ اس کے بعد بھرپور طریقے سے دونوں نے مصافحہ اور معانقہ کیا اور 2 ہفتوں کے بعد فائزہ کی بات نمرہ کے میجر بھائی سے طے ہو گئی۔ ندیم صاحب نے دوسری بیٹی نفیسہ کے لیے بھی یہی اصول سامنے رکھا، لیکن اس کی قسمت فائزہ سے مختلف تھی۔ کئی رشتے آئے، کئی گئے، مگر بات پھپھوزاد بھائی سے ہی طے ہوئی۔ یہ بات نہیں کہ بیٹیوں کے لیے جو اصول طے کیا اس پر تو کاربند رہے، مگر دونوں صاحبزادوں کی مرتبہ جب رشتہ ڈھونڈنے نکلے تو سب کچھ بھول بھلا گئے۔ نہ قطعی نہیں، کبھی کسی نے دیکھا نہ سنا۔ دونوں بیٹوں کے لیے جہاں بھی رشتہ دیکھنے گئے روزہ رکھ کے گئے اور ایک دن قبل آگاہ کر دیتے تھے کہ چائے پانی کا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں، جمعرات اور پیر کو عموماً روزہ رکھتا ہوں۔ دونوں بیٹے برسر روزگار تھے، ایک پائلٹ اور دوسرا انجینئر، مگر سب سے چھوٹی بیٹی عامرہ خدا جانے کس پر گئی، بچپن میں بگڑے ٹائیفائڈ نے اثر دکھایا یا فطری طور پہ کمزور قوت مدافعت رکھتی تھی کہ رو پیٹ کے BA کیا۔ پڑھنے کا شوق بہت تھا،
محنت بھی اپنی حد تک بہت کرتی تھی، مگر یہ کہاں لکھا ہے کہ دنیا میں محنت اور شوق کے نتیجے میں کامیابی بھی ملتی ہے؟ سو عامرہ کو بھی دن رات کی محنت کے بعد سیکنڈ ڈویژن میں بی اے کی ڈگری ملی۔ انگریزی میں تو مر مر کے ہی پاس ہوئی، باہر طور پاس ہو گئی، یہی غنیمت تھا۔ بی اے کے بعد پڑھنا لکھنا ٹھپ۔ ہاں، ووکیشنل انسٹیٹیوٹ میں 6 ماہ کے دوران سلائی کڑھائی کے ڈپلومے حاصل کیے۔ اپنا سیکھا ہوا ہنر اب سارے خاندان میں منہ بولتا شاہکار تھا۔ ہر پیدا ہونے والے بچے کی فراک سل رہی ہے، نت نئی ڈیزائننگ کر کے رومپر تیار ہو رہے ہیں، سلیپنگ بیگ تک بچوں کے خود سلائی کرتی اور خوش رہتی۔ جب 19 سال کی عمر ہوئی تو کوئی رشتہ نہ آیا۔ گھر والے حیران ہوئے۔ فائزہ اور نفیسہ کے ساتھ تو ایسے نہیں ہوا تھا۔ جب عامرہ 20 سال کی ہوئی تو امی اور فائزہ کے سمجھانے پر ابا نے اپنے اصولوں میں تھوڑی سی لچک پیدا کی اور رشتے کی غرض سے آنے والوں کے لیے موسم سرما میں چائے کے ساتھ 1-2 نمکین اور میٹھی اشیاء پیش ہونے لگیں۔ وہاں موسم گرما میں جوسز اور آئس کریم کافی رہتے۔ اگلا سال بھی گزر گیا تو طریقہ کار بدلا۔ کھانے کا وقت نہ بھی ہوتا تو پرتکلف ظہرانے عشائیے کا بندوبست ہونے لگا۔ یہ سب عامرہ نے بنایا ہے کا لیبل بھی لگا دیا جاتا، مگر نتیجہ 0 کا 0۔ اس سے اگلے سال یعنی جب فائزہ کی بیٹی بھی 7-8 سال کی ہو چکی تھی، ندیم صاحب نے رشتہ دیکھنے کے لیے آنے والوں کو جہیز کے نام پر حسب توفیق ماں باپ تو دیتے ہی ہیں، اب تو پلاٹ گاڑی کے علاوہ بھی بہت کچھ دیتے ہیں کا چوگا ڈالنا شروع کر دیا۔ مگر قدرت نے شاید ابھی مزید امتحان لینا تھا۔ اگلے 4-6 سال حالت امتحان میں گزر گئے۔ عامرہ کی والدہ تو خاموش رہتی یا سارا زور وظیفے و وظائف پہ رکھتی، مگر ندیم صاحب بہت پریشان رہتے۔ ہر ملنے والے سے بیٹی کے لیے پریشان رہتا ہوں کہہ کر دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش میں مزید بوجھل ہو جاتے۔ پھر اگلے 2-3 سال اللہ بس عامرہ کے فرض سے فارغ کر کے بھلے اگلے دن لے جائے کہ دعا کی تلقین کرتے۔ دعا کرنے کی تلقین بھی بہت ہے اور فضیلت بھی، مگر دعا کب قبول ہوگی اس سے ہر بندہ بے خبر ہے۔ عامرہ 30 سال کی ہو گئی۔ اس نے اپنے آپ کو سلائی سینٹر میں مصروف کر لیا تھا۔ گھر کا بڑا سا کمرہ اس کا سلائی سینٹر پلس بوتیک تھا۔ جو صاحب استطاعت تھیں وہ فیس ادا کر کے اس کے خداداد ہنر سے فیضیاب ہو رہی تھیں، اور جو غریب غربا وہ اس کے ہمدرد اور وسیع ہاتھ سے فیضیاب ہو رہی تھیں۔ ندیم صاحب اسے دیکھتے تو ٹھنڈی آہ بھر کے منہ دوسری طرف کر لیتے۔ والدہ صاحبہ اب اکثر بیمار رہنے لگیں۔ رشتے آتے تو تھے، 4 بچوں کا باپ، جسمانی معذور یا چٹا ان پڑھ دیہاتی۔ ان کی بیٹی نہ تو معذور تھی نہ نیم پاگل، بس پڑھائی میں باقی بہن بھائیوں کے برابر نہ تھی، لیکن اس کی کمی اس نے اپنی دیگر صلاحیتوں کو پروان چڑھا کے پوری کر دی تھی۔ دور دور تک اس کی سلائی کڑھائی کا چرچا تھا۔ وہ بہت ملنسار تھی، خوش اخلاق تھی، درد دل رکھنے والی، نرم مزاج، مگر مقدر میں ہی رشتہ طے ہونا دیر سے لکھا تھا۔ لکھا ہو تو اولیاء کی بیٹیاں بھی باپ کے گھر کی دہلیز پار نہیں کر سکتیں۔ ندیم احمد خاموش ہو گئے، کسی سے دعا کا کہتے نہ کچھ بولتے، ویران اور بنجر آنکھوں سے دنیا کے میلے میں خاموش تماشبین بن گئے۔ کوئی ہنس کے بات کر لیتا تو فوراً آس بن جاتی کہ شاید عامرہ کے رشتے کے لیے آئے ہیں۔ اب وہ پرانے محلے سے بہت مہنگی ہاؤسنگ سوسائٹی میں منتقل ہو گئے۔ گھر ہی نہ بدلا، فرنیچر برتن سب کچھ بدل ڈالا۔ یہ سوچ بھی غلط ثابت ہوئی کہ رہائش اچھی ہو تو رشتے لپک لپک کر آتے ہیں۔ ان کی تمام امیدوں پر پانی پھرتا ہوا سال رواں بھی سال گزشتہ میں بدل گیا۔ ان کے سجدے لمبے ہوتے گئے، سحرگاہی کا دورانیہ بھی طویل تر ہوتا گیا۔ فائزہ اور نفیسہ کے بچے اسکول جانے کی عمر میں داخل ہو گئے۔ ان سب بچوں کی جان عامرہ خالہ کے ہاتھ کے بنے مزے مزے کے کھانوں اور تیار کیے کپڑوں میں تھی۔ لوگ رک رک کر فراقیں کس بوتیک سے لی کا پوچھتے پائے جاتے۔ ندیم صاحب کی طبیعت پچھلے دنوں خاصی مزہل رہی۔ مائرہ نے سلائی سینٹر عارضی طور پہ بند کیا ہوا تھا۔ اسی کے اس بوتیک اور سلائی سینٹر میں کافی سیکھنے والی لڑکیاں تھیں۔ زینب، عالیہ، طاہرہ سب اچھے گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ ندیم صاحب کچھ ٹھیک ہوئے تو عامرہ نے فون کر کے سب لڑکیوں کو بتایا، آج سے سینٹر کھل رہا ہے، آپ آ جائیے۔
عالیہ اور زینب کے ساتھ ان کی کوئی عزیزہ بھی تھیں۔ 2-4 منٹ کی گفتگو کے بعد عالیہ اور زینب کو چھوڑ کے وہ رخصت ہو گئیں۔ سب لڑکیاں ہفتہ 10 دن کی گھر حاضری کے بعد پرجوش تھیں۔ چھٹی کا وقت ہوا، سب لڑکیاں سامان سمیٹ کے رخصت ہو گئیں، سوائے عالیہ اور زینب کے۔ انہیں لینے کے لیے ان کے بھائی نے آنا تھا۔ 10-12 منٹ کے انتظار کے بعد وہی خاتون جو ان کی عزیزہ ہونے کی دعوے دار تھیں، کیک اور پھلوں کے بڑے سے ٹوکرے کے ساتھ حاضر ہوئیں۔ ندیم صاحب گھر میں ہی تھے۔ اندر والے پورشن میں چند منٹ کی ملاقات میں انہوں نے عالیہ کے رشتے کی درخواست پیش کی۔ مگر برخوردار ہیں کون؟ آپ کا ان سے کیا رشتہ ہے؟ فائزہ بھی اتفاق سے آئی ہوئی تھی۔ میرے ماموزاد بھائی ہیں، صادقآباد DHQ میں کارڈیولوجسٹ ہیں، 5 وقت کے نمازی۔ ممانی بھی وہاں گورنمنٹ کالج میں کیمسٹری کی پروفیسر ہیں۔ عالیہ زینب کی میں بڑی آپی ہوں، یہ روز گھر جا کے عامرہ کی بہت تعریف کرتی تھیں۔ ممانی جان نے رشتہ ڈھونڈنا شروع کیا تو میں نے عامرہ کا ذکر کیا۔ انہوں نے مجھے کہا اگر وہ پسند کریں تو میرے بیٹے سے ملاقات کے لیے صادقآباد آ جائیں، یا میں بیٹے سے کہتی ہوں رحیم یار خان کا چکر لگائے گا۔ خاتون نے ماجرا تفصیل سے بیان کیا۔ مگر پہلے آپ کی ممانی دیکھ لیتی، لڑکے کو دیکھنے کی باری تو بعد میں آنی ہے، فائزہ نے کہا۔ خاتون مسکرائیں، فائزہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بہت محبت سے بولیں، ممانی سے کہا تھا ان کا نظریہ ہے کہ گھروں کا سکون اور خوشی رنگ و روپ قد بت میں نہیں، سیرت اور اخلاق میں ہے۔ جب ہم نے لڑکی کی سیرت کی تعریف سنی ہے، دیکھنے سے کیا ہوگا، جہیز لینے سے بھی قطعی مخالفت کی ہے۔ بس آپ ان کے بیٹے کو دیکھ لیجئے۔ آپ ڈاکٹر ولید بیگ صاحب کی بات کر رہی ہیں؟ ندیم صاحب چونکے۔ جی جی، آپ جانتے ہی ہوں گے، بہت اچھے ڈاکٹر ہیں۔ خاتون خوش ہو کے بولیں۔ ان کی عمر تو کم از کم 37-38 سال ہے، انہوں نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ ندیم صاحب نے سوال کرنے کا حق استعمال کیا۔ بالکل ان کی عمر تقریباً اتنی ہی ہے، سال ایک کم یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اب تک شادی نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ماموں پچھلے 10 سال سے پیرالائز تھے، ہلنے جلنے بولنے سے معذور۔ ماموں کے بڑے صاحبزادے کاروباری شخصیت ہیں، دن میں ماموں کی تیمارداری اور سنبھالنے کا کام وہ کرتے تھے، اور شام بلکہ رات میں ولید بھائی۔ ماموں کو ایسے رکھا ان دونوں نے جیسے ہتھیلی کا چھالا ہو، روزانہ کپڑے چینج کرنا، بستر کی چادر بدلنا، ان کو کھلانا پلانا، کروٹ بدلوانا، ویل چیئر پر بٹھا کر دن میں کم از کم گھنٹہ بھر کے لیے باہر لے جانا تاکہ ماموں ایک ہی جگہ پر لیٹے لیٹے ذہنی مریض نہ بن جائیں۔ عام طور پہ مریضوں سے جیسی اسمیل آتی ہے، ماموں کو انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے رکھا تھا کہ لگتا تھا ابھی باہر سے آ کے لیٹے ہوں۔ کئی مرتبہ ممانی لوگوں نے ولید بھائی کے رشتے کی بات کی، مگر وہ ہمیشہ یہی جواب دیتے رہے کہ ابو کی خدمت میرا فرض ہے، میری بیوی کا نہیں۔ آنے والی کی خواہشات اور ضروریات کے لیے میں پورا وقت نہیں دے سکوں گا، یہ اس سے ناانصافی ہوگی، اور اگر دیتا ہوں تو ابا سے۔ آپ اللہ سے دعا کریں اللہ آسانیاں پیدا کرے اور ہماری کوشش قبول کرے۔ پورے 10 سال اور 1.5 ماہ کے بعد ماموں اللہ کو پیارے ہوئے تو ممانی فوری طور پر اب اس کی شادی کے فرض سے فارغ ہونا چاہتی ہیں۔ ولید میرا دیکھا بھالا اسٹوڈنٹ ہے، میں اس کا مریض اور اس کے حسن اخلاق کا گرویدہ بھی ہوں، اسے دیکھنے کی مزید کیا ضرورت ہے؟ ندیم صاحب نے سکون کی لمبی سانس لی اور مسکرائے۔ تو پھر بسم اللہ کریں، آئیے۔ فائزہ، یہ انگوٹھی آپ پہنا دیں گی یا میں یہ شرف حاصل کروں؟ انہوں نے ہینڈ بیگ سے ہیرے کی جگہ جگہ چمکتی انگوٹھی نکالی اور فائزہ کو دی۔ کمرے میں موجود عالیہ، زینب، ندیم صاحب، ان کی اہلیہ، ملازمہ، سب ہکا بکا دیکھ رہی تھی، کنگ۔ اتنی جلدی؟ بالآخر فائزہ نے اپنے حواسوں پہ قابو پایا۔ جلدی؟ اگر آپ راضی ہیں تو آج یا کل دوپہر میں نکاح اور رخصتی کا پروگرام بھی رکھ لیتے ہیں، بڑے اطمینان سے انہوں نے کہا۔ کل نکاح؟ ندیم صاحب کو جھٹکا لگا۔ تو اور کیا، 10 چکر آپ کے گھر کے لگا کے، جہیز کے نام پہ وہ چیزیں جمع کرنے میں 2 ماہ لگا کے جو پہلے ہی ان کے گھر میں موجود ہیں، کس کا فائدہ ہے؟ بس آپ سادگی سے نکاح کر دیں، ولیمہ وہ جب دل چاہیں ہفتہ 10 یا 2 ہفتوں میں اپنی حیثیت کے مطابق کر لیں گے۔ یہی وہ آسانیاں ہیں جن کو پیدا کرنے کی ہم سب سے دعا کرتے ہیں، اور جب وہ موقع دیتا ہے تو اپنے ہاتھوں اسے مشکل ترین بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیتی رہو، خوش رہو۔ ندیم صاحب کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی ٹوٹ کے گر رہی تھی۔ سب دم بخود تھے، بس عامرہ شرما رہی تھی
دل ہی دل میں حساب کتاب لگا رہی تھی کہ اللہ میرے باپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی دعا تو وہ روز کرتی تھی، ہر نماز کے بعد کرتی تھی۔ ان لوگوں کو کیسے پتہ چلا اس دعا کا؟ کیا واقعی اللہ دلوں کے بھید اس حد تک جانتا ہے؟ اس کا سر جھکا ہوا، آنکھوں میں مسکراہٹ، مگر دل میں رب کے رحیم و کریم ہونے کے ساتھ ساتھ مجیب الدعوات ہونے پر ایمان کروڑ گنا بڑھ گیا تھا۔ میری آج کی یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔